السلام علیکم۔ 35 ہجری حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، اور اس دوران سینکڑوں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حالات کی کشیدگی کے پیش نظر کوئی بھی خلافت کا منصب سنبھالنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں امام علی نے اس منصب کو مجبوراً قبول کیا، لیکن ان کے 4.5 برس کے دور میں عالم اسلام میں امن قائم نہ ہو سکا اور مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہی رہے۔ اس کے بعد خلافت امیہ کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت امام حسن خلافت کے منصب سے دستبردار کیوں ہوئے؟ امیر معاویہ اور حضرت امام حسین کے درمیان کیا اختلافات تھے؟ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا؟ اور واقعہ کربلا میں پیش آنے والے تمام واقعات کا جائزہ لیں گے ہم اسی ویڈیو میں۔ تو دوستو، کوائٹ انفارمیٹیو کی اس سیریز امیہ خلافت کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 30 برس تک خلافت راشدہ قائم رہی۔ اس کے بعد 661 عیسوی میں بنو امیہ کے دور کا آغاز ہوا، جسے دور ملوکیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا تعلق بھی اسی قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ قصاص کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن حالات کے پیش نظر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ بنو امیہ نے 661 سے لے کر 750 عیسوی تک مسلمانوں پر حکومت کی، جو کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے مکی قبیلے کا ایک ممتاز قبیلہ تھا، جس کا تعلق عبد الشمس سے تھا۔ حضرت امام علی نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد کوفہ کو دارالحکومت بنایا، اور اسی کی ایک عظیم مسجد کوفہ میں انہیں نماز کے دوران شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ امیر معاویہ، جو کہ دمشق کے گورنر تھے، ایک عظیم لشکر لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں قصاص دیا جائے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر۔ ان حالات کے پیش نظر اور خانہ جنگی کو روکنے کے لیے حضرت امام حسن خلافت کے منصب سے دستبردار ہو گئے، اور اسی کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ کے پہلے دور ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، دور ملوکیت وہ دور ہے جس میں جانشین مقرر کیا جائے اور جس میں اقتدار طاقت کے زور پر حاصل کیا جائے، اور خلافت بنو امیہ ان دونوں شرائط پر پورا اترتی ہے۔ امیر معاویہ اموی خلافت کے پہلے خلیفہ تھے۔ انہوں نے 661 سے 680 میں اپنی موت تک حکومت کی۔ وہ پہلے ایسے خلیفہ تھے جن کے نام کے سکے جاری کیے گئے۔ وہ بازنطینیوں کے خلاف تقریباً سالانہ زمینی اور سمندری حملوں میں اپنی فوج کو شامل کرتے تھے، جس میں قسطنطنیہ کا ناکام محاصرہ بھی شامل تھا۔ بنو ہاشم، جس سے کسی بھی خلیفہ نے کبھی اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، امیر معاویہ نے 676 میں اپنے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس سے پہلے خلیفہ کا انتخاب مدینہ میں عوامی حمایت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں کی مشاورت سے کیا جاتا تھا۔ امیر معاویہ کے اس فیصلے کی مخالفت حضرت امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف سے کی جو کہ مدینہ میں مقیم تھے۔ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین کی طرف سے مخالفت امیر معاویہ کی موت کے بعد بھی برقرار رہی۔ یزید بن معاویہ ابن ابو سفیان اموی دور کا دوسرا حکمران تھا۔ اس نے 680 سے لے کر 683 میں اپنی موت تک حکومت کی۔ یزید حضرت سیدنا امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ انہوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اس کے اقتدار کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ ان سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی اس نے بیعت کا بھی حکم بھیجا۔ ولید نے سیدنا حضرت امام حسین کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کا کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، ورنہ میرے لیے یہ مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں
تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کے بعد حضرت سیدنا امام حسین کو اور اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قطعاً قبول ہی تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل برعکس ہوا تھا۔ لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، ہمارے مال، ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر ہے۔ حضرت امام حسین نے جب اہل کوفہ کے خطوط، ان کے جذبات، عقیدت و محبت اور جان و مال قربان کر دینے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں ایک خط لکھا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیں، اگر حالات سازگار ہوئے تو وہ بھی سفر کا آغاز کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت دیکھ کر سیدنا امام حسین کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ یزید نے نعمان ابن بشیر انصاری کو اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو مقرر کیا اور اسے مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا اور انہیں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین کی کوفہ روانگی سے پہلے بہت سے صحابہ کرام نے نہ جانے کا مشورہ دیا۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر اور عمر ابن عبد الرحمن بھی شامل تھے، لیکن حضرت امام حسین اس کو دینی ضرورت سمجھ کر جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے 60 ہجری کے آخر میں کل 82 افراد کے ہمراہ راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدنا امام حسین کو کوفیوں کی بدعہدی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ ان کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے، جن کا مطالبہ تھا کہ سفر جاری رکھا جائے اور کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل کا انتقام لیا جائے۔ ایسے حالات میں واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، تو حضرت امام حسین نے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ سفر کربلا جا کر اختتام پذیر ہوا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ نے اس جگہ کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو شہادت کی خبر دی اور اپنی دست اقدس آپ کے سینہ مبارک پر رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر اس ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار ابن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر ابن زیاد نے کہا یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا تو رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ 7 محرم الحرام کو دریائے فرات پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن باقاعدہ طور پر آمنے سامنے آئے، ایک طرف بہت بڑا یزیدی لشکر اور دوسری طرف خاندان اہل بیت۔
اس سے قبل رات کو سیدنا حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہاں صبح ہمارا دشمن سے مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر سیدنا حضرت امام حسین کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ یہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن صاحب نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین اور آپ کے رفقاء پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین کے جانشین ایک ایک کر کے آپ کی حفاظت میں فدا ہو گئے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر نے شہادت پائی۔ اس کے بعد سادات کے دیگر نوجوانوں نے دلیری اور سرفروشی کا عظیم المثل مظاہرہ کیا۔ 10 محرم الحرام کو شمر نے سیدنا حضرت امام حسین کو سجدے کے دوران شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد اہل بیت کے زندہ بچ جانے والے افراد، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اموی فوج اسیر کر کے کوفہ اور پھر دمشق لے گئی۔ عورتوں اور بچوں کو شام کے بازاروں سے گزار کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، جہاں حضرت امام علی کی بڑی بیٹی زینب نے ایک عظیم خطبہ دیا۔ انہوں نے یزید کے دربار میں جس بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ کربلا کے بعد اس سانحے کی خبر تیزی سے پوری مسلم دنیا میں پھیل گئی اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر امویوں کے خلاف غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مسلم بن عقبہ کو یزید نے اپنے دور حکومت میں مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا۔ تاریخی واقعات کے مطابق مسلم بن عقبہ اپنی سخت اور جابرانہ حکومت کے لیے جانا جاتا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے امویوں کی مخالفت کی۔ مسلم بن عقبہ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں پر بھاری ٹیکس عائد کیا اور کسی بھی اختلاف یا بغاوت کو روکنے کے لیے پرتشدد حربے استعمال کیے۔ اس کے دور میں مکہ مکرمہ میں لوٹ مار عام رہی اور اس کے دور میں خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی بھی ناکام کوشش کی گئی، جس کے بعد اس کا اقتدار اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے براہ راست اموی خلافت کی مخالفت کی اور مکہ مکرمہ میں ایک اپنی چھوٹی ریاست قائم کی، جو کہ خلیفہ عبد الملک کے دور تک قائم رہی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں اپنے دور میں اپنی قیادت کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اموی خلافت کی طرف سے شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا اور 683 سے لے کر 692 تک اپنی حکومت قائم رکھی۔ انہوں نے اس دور میں عراق اور مصر کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا۔ یزید کی موت سے متعلق تفصیلات واضح نہیں، اس کی موت کیسے ہوئی اس کے بارے میں مختلف بیانات موجود ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق یزید کی موت طبعی وجہ سے دمشق میں 683 میں ہوئی۔ دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا تھا، جو کہ ممکنہ طور پر اس کی بیوی یا اس کے کسی قریبی ساتھی نے اس کی موت کے بعد اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے کیا۔ بہرحال 683 وہی سال ہے جب یزید کے حکم پر کعبہ پر حملہ کیا گیا اور غلاف کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ یزید کی حکومت کے 3 برس اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین سال ہیں۔ اس فاسق فاجر کی موت کے بعد تاریخ کے سیاہ دور کا اختتام ہو۔ یزید ابن معاویہ وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے۔ اسی کے ساتھ اموی خلافت سیریز کی پہلی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جب ہم یزید کی موت کے بعد اموی خلافت کے ہنگامہ خیز دور کا جائزہ لیں گے۔ ہم اس پیچیدہ جانشینی کے بحران اور مختلف سیاسی اور فوجی مہمات کا جائزہ لیں گے جس نے خلافت کی رسائی کو بڑھایا۔ مکہ مکرمہ پر ہونے والے وحشیانہ حملے کا بھی جائزہ لیں گے جس نے پوری مسلم دنیا کو گنا کر رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ممتاز مذہبی تحریک کا عروج جس نے اموی حکومت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا تھا۔ اسلامی تاریخ کے سب سے نازک دور کے اس دلچسپ سفر سے محروم نہ ہوں، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اس سیریز کے اگلے حصے میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔